اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل کی موت کی خبر جب پلٹیوس کے کانوں میں پڑی تو وہ خوش ہونے کے بجائے افسردہ ہوا کہ وہ اپنے باپ ٹریکوس کے قتل کا انتقام ارطغرل سے نہ لے پایا۔ اس نے سلیب کے نشان والے لاکٹ کو پکڑ کر اپنے باپ سے معافی مانگنے کے بعد وعدہ کیا کہ وہ یہ انتقام ارطغرل غازی کی نسلوں سے وصول کرے گا۔ نمبر 5، ساؤجی۔ اپنے شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھنے پر ساؤجی بھی دکھ اور اضطراب کی کشمکش میں نظر آئے۔ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے ساؤجی نے کہا کہ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے اور کھانے کے وقت مجھ سے سوال پوچھا کرتے جن کے جواب سن کر ہمیشہ بہت خوش ہوتے۔ نمبر 4، عثمان۔ میرے بہادر بابا، میرے باروب بابا۔ ارطغرل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اور ان کی تلوار کو گلے لگائے عثمان غازی یہی کہتے سنائی دیے۔ عثمان کے اندر ایک طوفان برپا تھا، دکھ کا ایسا لاوا جس کی تپش اگرچہ عثمان کو اندر ہی اندر جلائے جا رہی تھی، لیکن اپنے بابا کی تربیت انہیں صبر اختیار کرنے پر قائل کیے ہوئے تھی۔ نمبر 3، گندوز۔ اپنے بابا سے بچپن میں جو پیار گندوز کو ملا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پہلا بیٹا ہونے کی وجہ سے باپ کی محبت جس شدت سے گندوز نے دیکھی وہ الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گندوز کی دلچسپی سرداری کے حصول سے زیادہ اپنے بابا کی خوشی سے مشروط رہی، اور جب ارطغرل جرگے کی صدارت کرتے کرتے اچانک اس دنیا سے رخصت ہوئے تو گندوز کا غم واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا غم تھا جو صبر کے بند کو توڑتے ہوئے آنسوؤں اور سسکیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ نمبر 2، سیلجن خاتون۔ ارطغرل سے یادوں کا ایک طویل سلسلہ اور محبت و عقیدت کی وابستگی نے غازی کی موت کا جو کرب سیلجن کو دیا وہ ایک الگ ہی پہلو رکھتا ہے۔ میرے سردار چلے گئے، یہ جملہ کتنے ہی رشتوں کی محبت اور تڑپ کے امتزاج سے مزین تھا۔ ماضی میں ارطغرل کے خلاف سیلجن کی جانے والی سازشیں بھی سیلجن کے روبرو آ کھڑی ہوئی، لیکن بالا نے سیلجن کو حوصلہ دیا کہ آپ نے تو سردار کے ممتا سے محروم بچوں کو اپنی ممتا کی ٹھنڈک دی، ارطغرل آپ سے راضی ہو کر ہی گئے ہوں گے۔ نمبر 1، بمسی۔ اپنے سردار، دوست اور بھائی کی جدائی پر بمسی ایک عجیب پراسرار خاموشی کا شکار نظر آئی۔ اگرچہ یہ خاموشی چیخ چیخ کر ماتم کر رہی تھی، لیکن بمسی کے دل سے نکلی یہ آواز صرف ان کے اپنے کان ہی سن سکتے تھے۔ بمسی کی آنکھوں میں یادوں کا ایک طویل سلسلہ عیاں تھا، اور ارطغرل کا بمسی کی باہوں میں جان دینے کا وہ منظر بھلا کون بھول پائے گا۔